چلو چلتے ہیں آج ایک ایسے تاریخی مقام کی طرف جہاں پہ 629 میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ، وہ مقام جہاں پہ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوا تھا۔ تو اسی صلح کے دوران، اسی ایگریمنٹ کے دوران قریش کی طرف سے یعنی کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے یعنی مدینہ کی سٹیٹ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو یہاں پہ وہ صلح ہوا تھا، اور اسی صلح میں کچھ پوائنٹس تھے، کچھ شرائط تھے، جو کہ اسی جگہ کے اندر، جو کہ اندر درخت ہے اس کے نیچے جو دونوں فریقین بیٹھ گئے تھے، اور یہاں پہ وہ شرائط لکھ کے گئے تھے، وہ پوائنٹس لکھ کے گئے تھے، اور دونوں فریقین کی طرف سے پھر اس کے اوپر سائن کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے وہ جگہ جو کہ ابھی تک اپنے اصلی شکل میں موجود ہے، جو کہ باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسجد تعمیر کیا گیا ہے جو کہ اندر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور باہر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور مسجد کے اسی سائڈ پہ مین روڈ ہے، جو کہ مین روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جا کے ایک پولیس کا چیک پوائنٹ ہے، اور چیک پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایک بارڈر ہے، جو کہ وہاں سے مکہ مکرمہ کی حدود شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مکہ کی طرف سے آتے ہیں تو ان کے لیے مکے کے حدود ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے وہ بارڈر جہاں سے مکہ مکرمہ کی حدود شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو صلح حدیبیہ کا جگہ ہے یہ اس سے پہلے ہے، اور اسی ٹائم مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ کسی نے اس بارڈر کو کراس نہیں کرنا، اور اگر کسی نے کراس کیا تو یہ جنگ تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی معاہدے کے اندر کچھ پوائنٹس لکھ کے گئے تھے، کچھ شرائط لکھ کے گئے تھے، جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آخر میں آپ کو وہ سب بھی بتاؤں گا۔ دوستو، جب ذی الحج قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں فیصلہ کیا کہ ہم مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور عبادت کریں گے، اور سب صحابہ سے فرمایا کہ کون کون میرے ساتھ جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب ہر وقت تیار ہوتے تھے، تو بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے اور آخر کار روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچ گئے، یعنی حدیبیہ نامی علاقے میں جب پہنچ گئے، تو ظاہری بات ہے کہ مکے کے کفار بھی ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ کے اندر آنے دیا جائے، اور کفاروں کی طرف سے ایک بندہ مسلمانوں کے تعاقب میں دور دور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ راستے میں نماز پڑھیں گے ظہر کا تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن ظہر کا نماز مسلمانوں نے پڑھ لی اور ان کو موقع نہیں ملا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ظہر کا نماز تو چلا گیا، لیکن عصر کا انتظار کریں گے، اور جب یہ لوگ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت عصر سے پہلے نماز خوف کا حکم آیا کہ ایسے حالت میں لوگ نماز ایسے پڑھیں گے کہ کچھ پیرا دیں گے، اور پھر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ پھر پیرا دیں گے، اور پیرا دینے والے نماز میں شامل ہو جائیں گے، اسی طرح نماز مکمل کریں گے۔ اسی طرح کفاروں کا یہ پلان بھی مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہ جا کے قریش کو کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ ہم عبادت کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغام قریش کی طرف پہنچایا تو قریش نے ان کو جواب دیا کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں تو ہم آپ کو طواف یا عمرہ کرنے دیں گے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کو ہرگز نہیں آنے دیں گے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا ہے۔ اور جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا اور ان سے بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ تو اسی بیعت کا جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو اس کے بعد قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آیا اور ایک قسم کی دمکی امیز باتیں شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر کتنا طاقتور ہے اور کتنا نہیں، اور ایک تکبرانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے تو یہ سب آپ کے ساتھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھ لیا تو اس بات پر وہ بہت غصہ ہو گئے اور اس کے ہاتھ 2 دفعہ تلوار سے ہٹا دیے، جو کہ وہ گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ تو سہیل بن عمرو کو پتہ چلا کہ یہ سب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور اس کے لیے جان دینا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو وہ واپس جا کے قریش کے سرداران کو بتایا کہ وہ بہت سٹرونگ ہے، اس لیے ہمیں صلح کرنا چاہیے، اور یہ دونوں فریقین صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو تھا اور اسٹیٹ آف مدینہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، دونوں کے درمیان صلح ہو گیا۔ اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں پہ ہوا تھا جو کہ میں نے آپ کو جگہ دکھا دی، اور اسی صلح کے جو پوائنٹس تھے اور جو شرائط تھے جو کہ لکھ کے گئے تھے وہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹس تھے، کون کون سے شرائط تھے، اور پھر یہ معاہدہ کب ختم